میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، مومن جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ اس کا ایمان ہے۔ ان کلمات میں وہ یہ سب کچھ کہہ دیتا ہے کہ اللہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، رسول جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، یعنی ان کلمات میں یہ کہہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں، محمد رسول اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں۔ وہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کرنے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، نہ کرنے میں آئے تو کوئی کر نہیں سکتا۔ وہ کہ لا الہ الا اللہ میں وہ اعتراف کر رہا ہے کہ وہ عزت دینے پہ آئے تو ذلیل کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ رسوا کرنے پہ آئے تو عزت کوئی نہیں دے سکتا۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ والا کہہ رہا ہے کہ وہ رزق کے دہانے کھول دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور سارے دروازے بند کر دے کوئی کھول نہیں سکتا۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ والا کہہ رہا ہے کہ اللہ صحت دینا چاہے تو کوئی بیمار نہیں کر سکتا، اور وہ بیماری دینا چاہے ساری دنیا کے اطباء حکماء اکٹھے ہو جائیں صحت نہیں مل سکتی۔ گویا لا الہ الا اللہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ زندگی دینا چاہے کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، اور جب زندگی کے دن گنے جا چکے ہوں تو کوئی ایک لمحے کے لیے بھی زندگی نہیں دے سکتا۔ لا الہ الا اللہ، گویا کہ یہ لا الہ الا اللہ والا کہنے والا کہہ رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ نے جس چیز کی جو تاثیر بتائی ہے وہ سچی ہے، اس کا وقوع یقینی ہے، جو وہ کہہ رہا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ، اس لیے اللہ نے کہا ہے فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، پر اللہ اس کا زیادہ لائق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ کافر نہ ڈرے، منافق نہ ڈرے، ایمان والے ہو تو کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ تم کہہ رہے ہو نا لا الہ الا اللہ، تم جانتے ہو کہ اللہ ہے کیا، تمہارا ایمان ہے کہ وہ کرنے پہ آئے پکڑنے پہ آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی حفاظت کرنے پہ آئے تو کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، اور وہ پکڑنے پہ آئے تو حفاظت کے ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تم سے غلطی سرزد ہو جائے اور تم نے یہ بات سن رکھی ہے کہ جب غلطی ہوتی ہے نافرمانی تو وہ ناراض ہوتا ہے، تو پھر تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ذات جو ناراض ہو جائے تمہیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ اگر تم ایمان والے تو پھر تم اس سے ڈرو، لائق ہے، اس کا حق ہے کہ پھر تم اس سے ڈرو، اس لیے کہ یہ اسی کا فرمان ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وہ اللہ وہ کہہ رہا ہم نے اسے پکڑا ہے بِذَنبِهِ، جب اس نے گناہ کیا۔ تم ایمان والے ہو اور تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو تمہاری ایمان کا تقاضا ہے کہ پھر تم اسے ڈرو۔ اور زمین و آسمان میں اس نے ایسے مناظر دکھائی بھی ہیں، بعضوں نے گناہ کیا آسمان سے پتھر بھیجے، بعضوں نے گناہ کی چیخ بھیجی، آواز بھیجی، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعضوں نے گناہ کیے زمین پھٹی اور اس کے اندر دھنس گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، گناہ کیے وہ پانی جو زندگی کا سامان ہے ان کے لیے موت کا سامان بن گیا۔ اللہ کہہ رہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، ہم نے زیادتی نہیں کی، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے اپنی جان پہ خود ظلم، ہمیں تو پہلے خبردار کر دیا اور تم ایمان بھی لائے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، اور جو نتائج بتا رہا ہے وہ ہو کے رہنے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر ایمان اپنی اصلی حالت میں ہے تو پھر مومن ایمان والا گناہ تو ہو جائے گا لیکن گناہ کر کے بے خوف نہیں ہوگا، خوف زدہ ہو جائے گا۔ ہدایت کی جگہ یہ دنیا ہے، ہاں طلب سچی ہونی چاہیے، ساری زندگی بیٹھا رہے دین کے ماحول میں لیکن اللہ کا بننا ہی نہیں چاہتا،
ساری زندگی عبرت کے نقشے دیکھتے رہے لیکن ہدایت کی طلب ہی کوئی نہیں۔ دیکھو نا، اللہ کا کلام آنکھوں کے سامنے اتر رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باکمال ذات کہ اللہ نے اس کائنات میں ایسی باکمال ذات پیدا ہی نہیں فرمائی، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اور پھر ہدایت نہیں۔ کتنا واضح حق کی نشانیاں ہیں، پھر ہدایت نہیں، چاہت جو نہیں ہے، طلب جو نہیں، اور طلب ہو تو بلال کہاں حبشہ سے آتے ہیں اور سبحان اللہ ہدایت کا نور لے لیتے ہیں۔ تو سچی طلب ہے تو فرمایا کہ جو شخص سچی طلب رکھتا ہے اسے ملتا ہے۔ اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن خود لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو خود تباہ کرتے ہیں۔